اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. عزیزان گرامی، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے لیے خواہشات نہ رکھتا ہو. ہماری خواہشات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر فرد کی کچھ رب العزت سے امیدیں وابستہ ہیں. ہر شخص اس دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سعی و کوشش کرتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان انہیں چاہتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، پاکردار ہو، بے عمل ہو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مشترک ہیں، ہر انسان چاہتا ہے. یعنی محنت اگر نہ کرے اس کے باوجود بھی چاہتا ہے کہ وہ کمال کی طرف پہنچے اور اسے یہ چیزیں حاصل ہوں. جن میں سے اہم ترین ایک چیز جو دنیا میں انسان چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ سے زیادہ اس کو ملے. وسعت رزق کے لیے ہر ایک کی خواہش ہے، طول عمر ہر ایک کی خواہش ہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات ہر ایک کی خواہش ہے. کوئی ایک فرد بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ چاہتا ہو. وہ طول عمر بھی انسان چاہتا ہے، وسعت رزق بھی چاہتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات بھی چاہتا ہے. پاک پروردگار، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے، ہمارے خالق سے زیادہ ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا. حتیٰ والدین، ماں، اس سے بھی زیادہ رب العزت ہمیں چاہتا ہے. اس خالق نے اس کا انتظام کر دیا ہے. اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے نہایت آسان رکھا ہے. روایات میں ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے یہ ساری نعمتوں سے انسان فیض یاب ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک عمل والدین کا احترام کرنا ہے، ان کو عزت دینا ہے. حتیٰ یہاں تک ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتے، ان کے آگے ہمیں چلنے کی اجازت نہیں ہے. روایات میں جو انسان بھی اپنے والدین کا اس طرح جس طرح رب العزت نے احترام کرنے کو کہا ہے اگر کوئی کرے تو یہ چیزیں اسے نہایت ہی آسانی سے رب العزت اس عمل کے بدلے عطا فرماتا ہے. طول عمر، وسعت رزق، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات، یہ اسے ضرور ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. آپ کے سامنے سے ایک باپ اور بیٹے کا گزر ہوا. انہوں نے عرض ادب کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. اس بیٹے سے، اس جوان سے متوجہ ہو کے آپ نے کہا، اے جوان، تجھے معلوم ہے کہ کتنی بڑی خطا کا مرتکب ہو رہا ہے تو؟ وہ ایک دم تعجب کرنے لگا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ بظاہر
کوئی ایسی چیز اس کے ذہن میں نہیں تھی. اس نے کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا, آپ کی زیارت نصیب ہوئی, آپ کو سلام عرض کیا. میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے؟ آپ نے کہا کہ تم اپنے والد کے آگے چل رہے ہو. میں نے دیکھا کہ والد سے آگے چل رہے تھے. یہ بہت بڑی خطا ہے, اور تمہیں معلوم ہے اس عمل کے نتیجے میں تمہاری عمر اور رزق سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. اس نے تعجب کیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو, معلوم نہ ہونے پہ عمر اور رزق سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. اگر معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی اس طرح کا عمل انجام دے, یعنی اپنے والد کے آگے جب ساتھ چل رہے ہیں آگے چلے, تو اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور خبر تک نہیں ہوگی. عزیزان گرامی, ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں پاک پروردگار والدین کی بے احترامی سے سخت ناراض ہوتا ہے. حتیٰ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو ناراض کرے اور ناراض کرنے کے بعد انہیں راضی کیے بغیر, اپنے اس عمل کی توبہ کیے بغیر میری بارگاہ میں آئے, اور میری بارگاہ میں اس طرح آئے کہ تمام انبیاء کے اعمال کو انجام دے کے آئے, یعنی اتنا باعمل ہو کے آئے. رب العزت اپنی طاقت, قدرت, جلالت کی قسم یاد کر کے فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کو معاف نہیں کروں گا اور اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا. عمل بھی معمولی عمل نہیں, انبیاء جیسا عمل. لیکن یہ کوتاہی اگر کر کے آیا ہوگا کہ والدین اس سے ناراض رہ گئے, اس نے توبہ نہیں کی, والدین کو راضی نہیں کیا, اور پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, تو رب العزت اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. جیسا کہ پہلے واقعے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہیں معلوم نہیں تھا, انجانے میں تم نے یہ انجام دیا تو رزق اور عمر سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. عزیزان گرامی, بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں, ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ والدین کا نافرمان بھی ہے, مالدار بھی ہے. تو مالدار ہونا اور ہے, اس مال کا بابرکت ہونا اور ہے. اگر ہم مال کو دیکھیں, فرعون و شداد و نمرود کے پاس بہت مال تھا, لیکن وہ بابرکت نہیں تھا. بابرکت مال وہی ہوتا ہے جو اس انسان کی دنیا و آخرت کو سنوار دے. اور اسی طرح بہت سوں کو ہم دیکھیں گے, انہوں نے لمبی عمر پائی ہوگی, لیکن اس عمر میں انہوں نے رب العزت کی اطاعت جس طرح کرنی چاہیے اس طرح نہیں کی ہوگی. وہ عمر ان کے لیے وبال جان بن جائے گی, اور یہ مال بھی ان کے لیے وبال جان بن جائے گا. تو پاک پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے, اور اس کا کرم اور احسان اپنے بندوں پہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو, ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پاک پروردگار نے اس پہ کرم کیا ہے. اور کرم یہ کیا ہے, کہا کہ دیکھو تم اپنے والدین کا احترام کرو, اور میں تمہیں انعام کے طور پہ یہ ساری چیزیں, وسعت رزق, طول عمر اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماؤں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد